أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. وأنذر به الذين، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کیجئے، وانذر آپ ڈرائیے، آپ خبردار کیجئے، بہ اس قرآن کے ذریعے سے، الذین ان لوگوں کو، یخافون جو ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، ان یحشروا کہ انہیں جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، الی ربہم ان کے رب کے ہاں، ان کے رب کے سامنے، لیس لہم من دونہ ولی نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا ولی کوئی مددگار، ولا شفیع اور نہ ہی کوئی سفارشی، لعلہم یتقون شاید کہ یہ لوگ تقوی اختیار کر لیں۔ اس سے قبل آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی گئی تھی کہ نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ جو مطالبات تم کرتے ہو میں انہیں پورا کرتا چلا جاؤں، نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اور صرف ان اتبع الا ما یوحی الی، وہ وحی جو اللہ تبارک و تعالی میری طرف بھیجتے ہیں میں اس وحی کا پابند ہوں کہ میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں اور اسی کے مطابق آپ لوگوں کو دعوت دوں۔ اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جس وحی کی آپ اتباع کرتے ہیں یعنی کہ قرآن کریم، اسی قرآن کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو بھی خبردار کرتے رہیے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، اگر انسان غور و فکر کرے، اگر انسان اس کو اپنے لیے سمجھے، اور اگر انسان یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری اصلاح کے لیے یہ قرآن کریم نازل فرمایا ہے، تو یقیناً انسان کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ بہت ضروری بھی ہے۔ قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو ہم سمجھتے بھی ہیں، قرآن کریم کو ہم یاد بھی کرتے ہیں، قرآن کریم پر ہم عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ایک قرآن کریم کا حق یہ بھی ہے کہ اس کو آگے پھیلایا جائے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم دی جائے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کیا جائے۔ کوئی اگر گناہ کر رہا ہے تو اسے قرآن میں، اسے احادیث مبارکہ میں پڑھ کر بتایا جائے کہ یہ تمہارا عمل قرآن کے شریعت کے خلاف ہے، اور یاد رکھو کہ یہ دنیا ایک وقت ہے، یہ ختم ہو جائے گی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دعوت و تبلیغ اور اس قرآن کریم کو پھیلانے میں کہیں بھی کسر نہیں چھوڑی، اور قرآن کریم میں ایک جگہ پر تو آتا ہے وَجَاهِدُوا بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کریم کو آگے پھیلانا، اس قرآن کریم کو پڑھانا اور سکھانا یہ بہت بڑا جہاد ہے، سورۃ الفرقان میں ذکر کیا۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے دوست احباب کو قرآن کریم کے اسباق اور دروس ضرور سنانے چاہیے۔ جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ سمجھتے ہیں، اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر اس بات کو دیکھے کہ کل حشر کے میدان میں جب یہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا نامہ اعمال دکھائیں گے، اور اس میں بڑے بڑے صدقات اور بڑی بڑی خیرات کا تذکرہ ہوگا، تو یہ کہے گا کہ یا اللہ میں تو بڑا غریب تھا، میں نے تو صدقات اور خیرات کیے ہی نہیں۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے ہاں تو نے بے شک صدقات اور خیرات نہیں کیے، لیکن تنہیں قرآن کا پیغام سنایا، تو نے لوگوں کو یہ بات بتائی کہ صدقات کرنے کا یہ فائدہ ہے، خیرات کرنے سے یہ حاصل ہوتا ہے، اور لوگ آپ کے کہنے سے عمل کرنا شروع ہو گئے۔ لہٰذا اس اعتبار سے چونکہ انہوں نے عمل کیا تو تمہارے نامہ اعمال میں نے لکھ دیا
کیونکہ آپ کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے عمل شروع کیا تھا۔ اس لیے لوگوں کو خبردار کرتے رہنا چاہیے اور لوگوں کو قرآن کریم کی نافرمانی سے اور گناہوں سے ڈراتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے علاوہ نہ تو تمہارا کوئی رکھوالا اور مددگار ہے اور نہ ہی کوئی سفارشی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حشر کا جب میدان ہوگا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ جل شانہ کی ایسی زبردست تعریف کریں گے، اور وہ تعریف کے کلمات اسی وقت اللہ پاک اپنے نبی کو سکھائے گا، اور پھر جو آپ ایسی تعریف کریں گے آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے نبی، اے میرے حبیب، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اور لازمی طور پر اس دن وہی سفارش کر سکے گا جس کو اجازت ہوگی، اپنی مرضی سے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے اپنے لیے سفارشی پیدا کرے۔ اللہ پاک اجازت دیں گے ایسے لوگوں کو، جیسے چھوٹے بچے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں وہ سفارش کریں گے ماں باپ کے حق میں، اسی طرح جو حفاظ ہیں قرآن کریم کے وہ سفارش کریں گے، علماء کرام سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، انبیاء سفارش کریں گے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے سارے جو سفارشی ہیں ان کے ساتھ بڑی رحمت اور محبت کا معاملہ کریں اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں۔ ہو سکتا ہے کل کو ہمارے حق میں بھی کوئی سفارشی آ جائے ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ قرآن کیوں سناؤ؟ تاکہ یہ لوگ تقوی والے بن جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ تو بڑے قرآن کے عالم ہیں، قاری ہیں، لہٰذا آپ بتائیں تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو عرض کیا اے امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی خاردار جنگل سے گزرے ہیں؟ جی بالکل گزرا ہوں۔ تو فرمایا کہ جیسے وہاں سے آپ کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتے ہیں، اسی طریقے سے اس دنیا میں گناہوں سے بچتے ہوئے آپ نے زندگی گزارنی ہے، اسی کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اس لیے تقوی کا معنی بھی یہی ہے، بچنا، گناہ سے بچنا، نافرمانیوں سے بچنا، تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں جہاں کہیں تقوی کا ذکر فرماتے ہیں اسی آیت میں اس سے پہلے یا اس کے بعد وہ عمل ذکر فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس عمل کو کرنا شروع کر دے تو اس کے زندگی میں تقوی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں ذکر کیا کہ قرآن کریم کو خود بھی سمجھو اور اس کے ذریعے سے اپنے ماتحتوں، اپنے جاننے والوں اور دوسرے مسلمانوں اور لوگوں کو خبردار بھی کرو، تاکہ اگر خود گناہوں سے بچ رہے ہو تو دوسرے بھی بچنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔